الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 24 اور 25 ہم آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم نے سمندر کے جہازوں پر کافی بات کی، اور سمندر کے جہازوں کا پہاڑ ڈکلیئر کیا جانا اور ان کا مسلمان امت کے ساتھ کمپیریزن، کل کافی تفصیل سے اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اصل چیز جو آخر میں ہم ایسنس سمجھ رہے تھے وہ یہ کہ بالکل جیسے انسان اس زندگی میں اللہ کے مرضی پر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر غور کیا جائے تو ایک شپ جو بظاہر بڑا طاقتور ہوتا ہے، وہ شپ آپ دیکھیں تو سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شروع میں لہو لا کر یہ پوائنٹ مینشن کر دیا ہے کہ ہر چیز اصل میں اللہ کی اونرشپ میں ہے، لہو اسی کے لیے ہے، لہو اسی کا ہے۔ وہ جو جوار المنشآت، بڑے بڑے جہاز، ٹن کئی کئی ٹن کے جہاز سمندر میں چلتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ان کو اون کرنے والا ہے، اللہ کے پوزیشن میں وہ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہاں پر انسینٹیو دیا ہے کہ دیکھو جیسے جہاز جس وقت سمندر چاہے اس کو توڑ سکتا ہے، اللہ بھی تمہاری نعمتوں میں جس وقت چاہے تم کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر ناشکری کے باوجود زندگی کی مہلت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود سارے سینسز کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو ایسا ہر وقت نہیں ہوگا۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اپنی مہلت کا فائدہ اٹھاؤ۔ آیت نمبر 25 کا ایسنس میں نے آپ کو بتایا تھا، جو مومن ہوگا وہ اس ایسنس کو اپنے ساتھ ہمیشہ ٹائے رکھے گا، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، that Allah is the only one who owns the sailing ones۔ یاد ہے کل بتایا تھا؟ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اللہ کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دنیا میں خوف نہیں آئیں گے، دنیا کے خوف نہیں آئیں گے، لوگوں کے خوف نہیں آئیں گے، فرینڈز کے اور پیئر پریشرز کے خوف نہیں آئیں گے۔ اگر اب تک اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو آگے آیت نمبر 26 یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہلت لمیٹڈ ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ہر شے جو اس زمین پر ہے، ایوری ون آن اٹ مینٹ ٹو ڈائی، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فائنلی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلو من علیہا میں جو ہا آ رہا ہے یہ الارض کے لیے آیا ہے، جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نعمتوں کو مینشن کرنے کے بعد، جس کا سلسلہ پیچھے کئی آیات سے چل رہا ہے، یہاں تمام انسانوں کو ریمائنڈ کرا دیا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ شمس ہو یا قمر ہو، نجم ہو یا شجر ہو، بحرین ہو یا تمہارے سر پر آسمان ہو، السما، یہ پرماننٹ نہیں رہے گا۔ ابھی اس کا ایڈوانٹیج لے لو، ابھی اس کا فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ سب عارضی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس سب کو ختم کر دے گا۔ اسی مقام پر اسکالرز کہتے ہیں سورۃ الرحمن اپنا سبجیکٹ اور اپنی ٹون بدلتی ہے۔ اسی مقام پر آپ دیکھیں گے اس سے آگے اب اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی دنیا کی نعمتوں کے بعد اب آپ کو ایک نیکسٹ دنیا، آفٹر لائف کی بگننگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ الرحمن کی محبت ہے، اس نے تمہیں بڑی لگژریز دی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ لگژریز جلدی اس دنیا کی ختم ہو جائیں گی۔
ہاں، الرحمن تمہیں الرٹ اس لیے کر رہا ہے کہ جو آگے کی دنیا ہے وہ اٹرنل ہے، جو اس دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی. یہاں فنا کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو لکھ سکتے تھے کہ ہر چیز جو اس کے اوپر ہے اس کو موت آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کے مقابلے میں زیادہ پاورفل لفظ استعمال کیا ہے. موت سے زیادہ عربی زبان میں فنا پاورفل ہوتا ہے. فنا کا مطلب ہوتا ہے nothing will be left. جب کسی کو موت آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ کمپوننٹس جو ہیں فزیکل کمپوننٹس آپ کو پڑے ہوئے نظر آ جائیں، کسی کی باڈی فزیکل باڈی اپنی جگہ پر ڈیکمپوز ہوتی ہوئی نظر آ جائے. لیکن جب کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے obliterated، کچھ بچا ہی نہیں، ختم ہو گیا. وہ جو رونق تھی دنیا کی، وہ جو گلٹر تھا دنیا کا، وہ جو یہاں پر ایک گلیمر تھا دنیا کا، سب ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں یہاں پر عربی والوں کے لیے من علیہا آیا ہے. عربی میں من آتا ہے عاقل مخلوق کے لیے، من اور ما یہ دونوں آتے ہیں عربی زبان میں. من آتا ہے عاقل مخلوق کے لیے. تو پوری دنیا تو ختم ہوگی ہی ہوگی، فوکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ کرانا چاہ رہے ہیں جن کے پاس عقل ہے. 3 مخلوقات تمام مخلوقات میں عاقل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، انسان، جن اور فرشتے. یعنی فائنلی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو فنا ہے، کوئی چیز کسی چیز کا نام و نشان نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آج اتنی عقل رکھتے ہوئے بھی، حالانکہ اللہ نے عاقل مخلوق بنایا ہے اور اس عاقل مخلوق کے گراف میں انسان سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر ہے، لیکن اتنی عقل رکھنے کے باوجود انسان اپنے رب کو پراپرلی تلاش نہیں کر پاتا. اور آج کے میجورٹی انسان تو رب سے غافل بہت تیزی سے ہو بھی جاتے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ چاہے تم رب سے غافل ہو یا تم رب کی تلاش میں دوڑ رہے ہو، ایک وقت آئے گا دنیا میں سکون ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی. اور یہ آیت کل من علیہا فان، اس کو آج بہت آسانی سے بہت سے انٹیلیجنسیا کو بات سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ انٹیلیجنسیا جس کے لیے آج ایگنوسٹک سائڈ جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا مائنڈ جو اس وقت اس بات پر اعتراض زیادہ کرتا ہے کہ آخر اللہ نے ایسی دنیا کیوں بنائی جس میں سفرنگز بہت زیادہ ہیں. وہ پڑھا لکھا ذہن جو اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ خالق ہے تو اللہ نے انسان کو بوڑھا کرنے کا ایک پروسیس کیوں رکھا ہے، ہمیں رنکلز کیوں پڑ جاتے ہیں، ہماری آئی سائٹ خراب کیوں ہو جاتی ہے، ہم میں النس کیوں آتی ہے، دنیا میں اتنی سفرنگز کیوں ہیں، انسان مر کیوں جاتے ہیں، انسان بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں. یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو اپنے آس پاس یا دنیا بھر کی یوتھ پاپ اپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہر وہ مائنڈ جو اس وقت ریلیجن کو کوسچن کر رہا ہے، ہر اس مائنڈ میں اسی سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. بہت لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں، obviously میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جن کا ریلیجس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جو ریلیجن کو اہمیت دیتے ہیں. وہ لوگ جو آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو ریلیجن سے دور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ خالق ہے تو اللہ کو میری عبادت اور میرے شکر کی کیوں ضرورت. آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ جملے جو ہیں بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی زبان سے سنے ہوں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا جسم دیا ہے، ابھی ہم صرف اگر انسانوں کی بات کریں، اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ایسا جسم دیا ہے which is designed to die. ہمارے جسم پر رنکلز بھی آئیں گے، ہمارے جسم میں تکلیفیں بھی ہوں گی، ہمارے لیے بیماریاں جو ہیں وہ بھی آئیں گی. عربی میں کہتے ہیں شیب کا نعیق، ہر گرے ہیئر آپ کو اپنی موت کی طرف ایک یاد دلاتا ہے. تو اگر آپ کے سر میں ایک گرے بال بھی آ جائے، اصل میں وہ ایک گرے بال آپ کو کیا یاد کراتا ہے؟ سون وی آر گوئنگ ٹو فیس آر ڈیتھ. ہم گرے بال دیکھ کے کہتے ہیں ڈائی کا ٹائم ہو گیا ہے. ہمیں گرے بال نظر آتے تو پہلے یہ خیال آتا ہے، ڈائی کا خیال پہلے آتا ہے، اور ریئرلی یہ خیال آتا ہے کہ یہ گرے ہیئر جو ہے یہ مجھے میری موت کا ریمائنڈر دے رہا ہے.
شیب کا نعیق عربی میں کہتے ہیں ہر بال انسان کو اس حقیقت کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے جو حقیقت اس کو اس کی موت کی طرف لے کر جاتی ہے. انسان فطرتن چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ، اور کبھی بھی بیمار بھی نہ ہو اور ہیلدی بھی رہیں، اور یہ انسانوں کی فطرت ہے. اسی لیے انسان جو چیز بناتا ہے، جو پروڈکٹ بناتا ہے، اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ دس ول لاسٹ فار ایور. ڈائمنڈ کے لیے کہتے ہیں دس ول لاسٹ فار ایور. رولیکس اور ٹائمیکس، ان کے بھی آپ کو ایسے سلوگنس ملتے ہیں، دس ول لاسٹ فار ایور. جب انسان جو ہے وہ ہمیشہ نہیں باقی رہ سکتا تو انسان کی رولیکس ہمیشہ باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ انسان اس کلیم پر چیزیں بناتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور. لیکن کیا انسان کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ انسان کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے. حالانکہ انسان دعویٰ کرتا ہے دس ول لاسٹ فار ایور. بائی دس ڈائمنڈ دس ول لاسٹ فار ایور. بائی دس رولیکس دس ول لاسٹ فار ایور. اللہ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ نے کیا کہا ہے؟ کل من علیہا فان. جو کچھ اس پر ہے اٹ از اباؤٹ ٹو ڈائی. تو ختم ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے، یہ ڈسٹروائے ہونے والا ہے. اور اللہ جو کہتا ہے اللہ اس میں پرفیکٹلی سچا ہے. اللہ اس کو پرفیکٹلی صحیح طرح سے ڈیزائن کرتا ہے کہ میں نے جو چیز جیسے ڈیزائن کی وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گی. انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان کبھی نہ مرے. اس لیے آپ دیکھیں 1967 میں جس ٹیکنیک کو شروع کیا گیا تھا، کرائیوجینیسس، آپ میں سے جو لوگ میڈیسن کے پروفیشن میں اٹیچ ہیں آپ کو معلوم ہوگا کرائیوجینیسس کا پروسیس. دس از دا فریزنگ آف ہیومن باڈی، preservation of human bodies. 119 یا 125 minus 125 ڈگری پر نائٹروجن گیس کے اندر ہیومن باڈیز کو پرزرو کیا جا رہا ہے. دیر از اے ہول کمپنی جس کو ایلکر لائف ایکسٹینشن فاؤنڈیشن کے نام سے جانی جاتی ہے. 1967 سے اب تک صرف 40 باڈیز اس کے اندر فریز ہو چکے ہیں. اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جو جسم obviously بہت مہنگا پروسیس ہے بیکاز یہ تو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نے اپنے جسم کو فریز کروانا ہے نا، تو آپ کو ایک بھاری اماؤنٹ ملینز آف ملینز ڈالرز دینے ہوتے ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کر کے کرائیوجینیسس کو سمجھ سکتے ہیں جیسے جو لوگ ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے لیے جاتے ہیں. ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں ایک پروسیس، باقی پروسیس تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اووم اور سپرم کو بنایا جاتا ہے. ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں جب وہ پیٹری ڈش میں زائگوٹ بناتے ہیں تو زیادہ تر ایک سے زیادہ زائگوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں اف یو آر اے پیشنٹ آف آئی وی ایف، تو کمپنی لیبارٹری آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنے ایمبریوز جو ہیں وہ فریز کروانے ہیں. تو وہ آپ کے ایمبریوز کو، اور سارے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی جتنی لیبارٹریز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں، ایمبریوز کو فریز کیا جاتا ہے. اور ایمبریوز کو فریز جو کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی ہے. اسی پروسیس سے انڈر یہ -100 اینڈ سم ڈگریز آف نائٹروجن گیس میں اس کو فریز کرتے ہیں. آپ کو اس کی اینول پیمنٹ کرنی ہوتی ہے obviously. اب میں اس وقت فک میں نہیں جا رہی کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. دس از ناٹ پسندیدہ ایٹ آل obviously. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے ایمبریو جس طرح سے سیو کیا، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ایمبریو کتنے بنے تھے، 6 بنے تھے یا 8 بنے تھے. اینڈ لیبارٹریز آر سیلنگ ایمبریوز. ہم پاکستانی کوئی فرشتے نہیں ہیں، جگاڑ کرنے کے ماہر ہیں ہم. دوسرا کام کروانا ہو، سیکنڈ نمبر 2 نمبر کام کرانا ہو تو ہم ماہر ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. آئی ول ناٹ گو ان کانٹرسیپشن اور ابارشن اور یہ آئی وی ایف پروسیجر. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، اب بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ کسی عورت کو نیچرل پروسیس سے اولاد نہ ہو سکے، وہ نیچرلی کنسیو نہ کر سکے. آئی وی ایف کی اجازت ضرور ہے، بٹ میک شیور کہ آپ جس لیبارٹری میں جائیں اس میں آپ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کو اپنے طور پر ان سے فلفل کرانے کی بات کریں. آپ سے فلفل کر لیں، اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ جانیں اور ان کا خدا جانے. لیکن بینگ اے مسلم یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے اور اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے اپنی ذمہ داری ضرور ادا کریں. تو یہ بہرحال بتانا اس لیے میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ ایمبریوز کو جس پروسیس سے فریز کیا جاتا ہے دس از دا سیم پروسیس جس سے کرائیوجینیسس سے پوری ہیومن باڈی فریز کی جا رہی ہے. دس از دا سیم پروسیس جس سے سرجری سے پہلے یہ جو پورا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، جب آرگن ٹرانسپلانٹ کوئی آرگن ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے فار دا سرجری، تو اسی طرح اس کو انڈر 100 اینڈ مائنس ڈگریز میں نائٹروجن گیس میں ہی یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. دس از ایزی ٹو فریز این ایمبریو، دس از ایزی ٹو فریز این آرگن. اٹ از ٹفر ٹو فریز اے ہول ہیومن باڈی.
اس لیے اس کے اوپر ملینز آف ملین ڈالر لگتے ہیں. تو ابھی تک صرف 1967 سے 2019 تک اس لیبارٹری میں صرف 49 باڈیز ہیں. اور ظاہر بات ہے جن کے پاس بہت پیسہ تھا دنیا کا انہوں نے ہی اپنی باڈیز کو فریز کروایا ہے. کس نیت سے فریز کروایا ہے؟ اس نیت سے کہ جس بیماری سے وہ مرے ہیں کیونکہ ابھی اس کا علاج نہیں تھا، اور جب دنیا میں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ آ جائے گی، اس کی ویکسینیشن بن جائے گی، تو ان کی باڈی میں وہ انجیکٹ کی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی.